السلام علیکم کلاس ففتھ آج ہم جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اگر کوئی حالات خراب ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی جو ہے وہ بیمار ایک دم اچانک ہمارے سامنے کوئی بیمار شخص جو ہے وہ سامنے آ جائے تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ ہم اس کی فوری طور پر مدد کر سکتے ہیں اور اس کی تکلیف کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے ہاسپٹل لے کے جائیں تو فوری طبی امداد کے حوالے سے ہم جو ہے وہ یہ چیپٹر پڑھیں گے۔ فوری طبی امداد یعنی فوراً ہم اس کو جو ہے وہ کس طرح اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم جو ہے وہ اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ بہت اچھا چیپٹر ہے، یعنی دوسرے کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کیا کرنا، کوشش کرنا، اور اس میں کس حد تک ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا ایک پورا ادارہ ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ کیسے ہم کسی جو ہے وہ زخمی شخص کو جو ہے وہ اس کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ ہاسپٹل جانے سے پہلے لے جانے سے پہلے ہم اسے کس طرح جو ہے وہ مرہم پٹی اس کی کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ کوئی شخص ایک دم اچانک کوئی بیمار ہو گیا ہے، جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور بہت سی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ چلے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنا چیپٹر، اور اس میں دیکھیں گے کہ کون سا وہ ادارہ ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور کتنی عمر کے بچے اس میں جو ہے وہ کتنی عمر کے لوگ اس میں جا سکتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ آپ کے سبق کا نام ہے بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ۔ علی اپنی باجی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرلز گائیڈ میں شامل ہیں اور اپنا یونیفارم پہن کر اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ دیکھتے دیکھتے علی ایک دم کہنے لگا، باجی مجھے بھی گرلز گائیڈ بننا ہے۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے میرے مننے سے بھائی، تم گرلز گائیڈ کیسے بن سکتے ہو؟ تم تو لڑکے ہو، گرلز تو ظاہر لڑکیاں ہوتی ہیں اور گرلز گائیڈ لڑکیاں بنتی ہیں۔ تو اس نے کہا میں بھی گرلز گائیڈ بنوں گا۔ تو کہا تم کیسے بن سکتے ہو، تم تو بوائے ہو۔ یہ سنتے ہی باجی زور سے ہنس پڑی، اچھا تم تو لڑکے ہو، ہاں جس طرح لڑکیاں گرلز گائیڈ میں شامل ہو سکتی ہیں اسی طرح لڑکے بوائے اسکاؤٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دونوں اپنی اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ ایسی تربیت لے سکتے ہیں۔ تربیت ہوتا ہے آپ کسی جگہ پر کچھ تعلیم سیکھیں یا کوئی ہنر سیکھیں، کوئی چیز سیکھیں تو اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم یہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بیمار شخص کو یا کسی حادثے والے شخص کو کیسے ہم سنبھال سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو، ہنگامی حالت مثلا جنگ، زلزلہ، سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آئے۔ اب یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اب ایسی تربیت بھی لے سکتے ہیں جس سے وہ بہت سے بہادری کے کام کر سکتے ہیں۔ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے، خاص طور پر اس وقت جب کوئی حادثہ ہوا ہو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جو ہے وہ زلزلہ آ جائے، یعنی عمارتی زلزلہ کہلاتا ہے کہ ایک دم پوری زمین ہلنے لگے اور اس میں گھر ٹوٹ کے گر جائیں اور زمین پھٹ جائے، تو اس میں ظاہر لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں اور بلکہ اس پہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو حادثہ ہو جائے، ہنگامی حالت مثلا جنگ، بعض اوقات جیسے اب کوئی دوسرا ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دے، جیسے انڈیا اللہ نہ کرے حملہ کرے یا کوئی اور ملک کسی پر حملہ کرے تو وہ جنگ کی حالت ہو جاتی ہے۔ زلزلہ، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ زمین ہلنے لگتی ہے اور جو ہے وہ جو آپ کے گھر ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے زمین ہلے گی تو گھر ٹوٹیں گے اور گھروں کی چھتیں گر جائیں گی اور اس میں حادثات ہوتے ہیں، اس میں لوگ مرتے بھی ہیں، تو وہ زلزلہ کہلاتا ہے۔ سیلاب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ آ جائے، یا تو دریا میں یا بارشیں بہت زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب یا کوئی اور ناگہانی آفت پیش آ جائے۔ اس تربیت کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے، اپنے اور دوسروں کے کام آنے، ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب اس میں جو گرلز گائیڈ یہ جو پورا پروگرام ہے جس میں یہ بچوں کو اور
کن کن عمر کے لوگوں کو ابھی دیکھیں گے کہ اس میں کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں. ان کو جو سکھایا جاتا ہے وہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ انہیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, اپنے اور دوسروں کے کام آنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں ہنگامی حالت میں. یہ ساری جو حالات ہیں نا, جنگ ہے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ ہو گیا, وہ ہنگامی حالت کہلاتی ہے. ہنگامی حالت سے نمٹنے یعنی اس کو سنبھالنے اور اس میں جو ہے جو بھی جن کو چوٹیں لگی ہیں یا جو بھی کسی مشکل میں, تو اس کو کیسے جو ہے وہ سنبھالا جا سکتا ہے, تو اسے نمٹنا کہتے ہیں. ہنگامی حالت سے نمٹنے اور ہر قسم کے مشکل حالات کو بہادری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ سب سکھایا جاتا ہے اس پروگرام سے میں. چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا, لکڑی سے چیزیں, رسوں کا پل, عارضی اسٹریچر بنانا تک سکھایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے کاموں مثلاً سوئی دھاگے کے استعمال سے لے کر چیزوں کی مرمت کرنا. سوئی دھاگا یعنی کوئی چیز سلائی کرنا سکھایا جاتا ہے کہ سوئی دھاگے سے فوری طور پر آپ کیا جو ہے وہ کوئی چیز کپڑے کو جو ہے وہ کیسے سی سکتے ہیں, یہ سکھایا جاتا ہے. چیزیں جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں انہیں کیسے مرمت کیا جا سکتا ہے وہ سکھایا جاتا ہے. لکڑی سے چیزیں بنانا بھی سکھایا جاتا ہے. رسوں کا پل, رسوں کا پل یعنی آپ نے ایک پل دیکھا ہوگا, آپ جو ہے وہ جب سڑک کراس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ اوپر چڑھ کے اور پھر دوسری طرف سڑک کے جا کے اترتے ہیں, تو ایک پل یہ ہوتا ہے. اور ایک پل یہ ہوتا ہے رسیاں باندھ کر پل بنایا جاتا ہے. اس میں کیا ہے کہ ہنگامی حالت میں کہیں اونچی جگہ سے لوگوں کو اتارنا ہے یا کہیں اونچی جگہ کسی نے چڑھنا ہے, تو پھر وہ رسیاں جو ہے وہ کس طرح ایسی ٹائٹلی باندھی جائیں کہ اس میں آسانی سے اس پہ لٹک کر کوئی بندہ دوسری طرف جا سکتا ہے. تو وہ رسیوں کا پل. اور وہ رسے کیسے ہوتے ہیں؟ مضبوط رسے. ایک تو رسی ہوتی ہے جس پہ ہم کپڑے وغیرہ ٹانگتے ہیں, یہ تو اتنی مضبوط نہیں ہوتی, اس پہ ذرا بھاری کوئی وزن ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گی. لیکن وہ رسے جو ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط قسم کی جو ہے وہ رسیاں ہوتی ہیں, جس کو اگر ہم اس طرح کی چیزوں پہ استعمال کریں کہ کوئی کسی کو جو بہت اونچی بلڈنگ سے اتارنا ہے, اب زینہ وغیرہ یعنی زلزلہ آ گیا, حادثہ ایسا ہے کہ وہاں سے اتارا نہیں جا سکتا, تو کس طرح کوئی چڑھ سکتا ہے وہاں پر اور کس طرح وہاں سے اتر سکتا ہے, تو یہ رسوں کا پل بنانا سکھایا جاتا ہے. عارضی اسٹریچر, اسٹریچر وہ ہوتا ہے جس پہ کسی مریض کو لٹا کے فوری طور پر ہاسپٹل لے جاتے ہیں, تو سیدھے جو ہے وہ تختہ سا ہوتا ہے. تو عارضی یعنی فوری طور پر, ٹیمپرری طور پر, یعنی تھوڑی سی وقت کے لیے. عارضی کا مطلب ہے تھوڑے سے وقت کے لیے کوئی فوری طور پر ایسا اسٹریچر بنایا جائے جس پہ وہ مریض جو بھی حادثے کا شکار ہوا ہے اس کو اس کے اوپر لٹا دیا جائے, تو وہ اسٹریچر بنانا بھی اس میں کیا ہے سکھایا جاتا ہے. ابتدائی طبی امداد دینا بھی سکھایا جاتا ہے. ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ علی نے حیرانی سے پوچھا. چوٹ لگنے, زخمی ہونے یا کسی اور تکلیف مثلاً سانپ یا کسی کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں فوری طور پر مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں. ابتدائی طبی امداد کس کو کہتے ہیں؟ چوٹ لگنے یعنی اگر ایک دم اچانک چوٹ لگی ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی کہیں سے گر گیا ہے, زینے سے اترتے اترتے کوئی گر گیا اور اس میں اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی, تو چوٹ لگنے, زخمی ہونے یا کسی بھی تکلیف مثلاً سانپ نے کاٹ لیا یا کسی کیڑے نے کاٹ لیا, تو اس صورت میں مریض جو ہے اس کو فوری طور پر کیا کیا جائے تاکہ وہ اس کی تکلیف بھی دور ہو جائے اور زیادہ اس کو نقصان نہیں ہو. اگر سانپ نے کاٹ لیا تو کیسے اس کا زہر کو اثر کو ضائع کریں تاکہ یہ ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے اور وہ کسی بھی طریقے سے بچ جائے, زیادہ نقصان نہ ہو. اسی طریقے سے اگر اس کو جو کوئی ہڈی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی ہے یا ہڈی اتر گئی ہے, چوٹ لگ گئی ہے, تو کیسے فوری طور پر اس کو سیٹ اپ کیا جائے کہ اس کو زیادہ نقصان نہ ہو. ہاسپٹل سے پہنچنے سے پہلے اس کو ایسے کر دیں کہ جلدی سے وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے, ہاسپٹل جائے تو جلدی ٹھیک ہو جائے اور زیادہ نقصان اس کا نہ ہو. تو فوری طور پر جو کچھ بھی اسے جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اس کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے, اس کی جو ہے وہ مرہم پٹی وغیرہ کی جاتی ہے, اسے فوری طبی امداد کہتے ہیں. ابو نے جواب دیا جو علی اور باجی کی باتیں سن کر وہاں آ گئے تھے. ابو نے اٹھ کر کتابوں کی الماری سے ایک کتاب نکالی. اس کتاب کا نام تھا اسکاؤٹ تحریک. باجی اور علی نے حیرانی سے پوچھا آپ کے پاس یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ابو نے بتایا کہ وہ بھی اپنے اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹ رہ چکے ہیں. علی نے کتاب کھول کر دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا.
اب جو بچے اس میں یا جو لوگ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں وہ اسکاؤٹس کہلاتے ہیں، بوائز اسکاؤٹس اور گرلز اسکاؤٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بوائز اسکاؤٹس کی کیا عمر ہوتی ہے اور کون کون ہوتے ہیں اس میں شامل، اور گرلز اسکاؤٹ کی کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بوائز اسکاؤٹ میں شاہین اسکاؤٹ کہلاتے ہیں، یہ 6 سے 11 سال کے بچے جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اسکاؤٹ 11 سے 17 سال کی عمر کے بچے اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور روور اسکاؤٹس میں 17 سے 25 سال کی عمر کے لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں۔ گرلز گائیڈ میں کون کون ہوتی ہیں، یعنی اب گرلز جو لڑکیاں لیتی ہیں اس میں کیا ہے، جونیئر گائیڈ کہلاتی ہیں، 6 سے 11 سال کے عمر کی بچیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ گرلز گائیڈ میں 11 سے 16 سال کی عمر کی بچے اس میں شامل ہوتی ہیں، اور سینئر گائیڈ میں 16 سے 21 سال کی عمر کی بچیاں۔ اوہ ابو، میں تو شاہین اسکاؤٹ بن سکتا ہوں، علی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ بیٹن پاؤل تھے، یعنی اس تحریک کو یہ جو پوری آرگنائزیشن تھی، یہ پورا ادارہ جو بنایا، اس کو کس نے بنایا، لارڈ بیٹن پاؤل۔ لارڈ بیٹن پاؤل وہ برطانیہ کے فوجی تھے، انہوں نے یہ ادارہ بنایا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ لڑکے اور لڑکیاں ابتدائی تعلیم کے دوران لکھائی پڑھائی کے ساتھ کچھ ایسے کام اور ہنر سیکھیں، ہنر کا مطلب ہے کوئی اچھی خوبی سیکھیں جن سے ان کی اپنی اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ ارد گرد یعنی ہمارے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں تربیت کا مکمل پروگرام تھا، یعنی انہوں نے کتاب لکھی اور اس میں بتایا کہ کس طرح ہم تربیت کر سکتے ہیں بچیوں کی اور بچوں کی، کہ وہ یہ تمام چیزیں کیا ہو جائیں، پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سیکھیں۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا، اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب اس کیمپ دیکھیے، کیمپ یہ کہلاتا ہے، یہ کیمپ کہلاتا ہے، یہ یعنی جو ہے وہ یہ کپڑے کا یا چمڑے کا اس طرح کا جو ہے وہ کیمپ لگاتے ہیں، جس میں یہ لوگ یہیں پر جو ہے وہ کوئی حادثے وغیرہ کی جگہ پر کس طرح کوئی ایسی جگہ بنائی جا سکتی ہے جس میں مریض کو آرام سے کیا کیا جائے، لٹایا جا سکتا ہو۔ تو اس طرح کے جو خیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، کیمپ کہلاتے ہیں۔ تو اس پروگرام کو آزمانے کے لیے یعنی ایک تجربہ کرنا چاہا، انہوں نے کر کے دیکھنا چاہا۔ آزمانا کا مطلب ہے کر کے دیکھنا چاہا کہ اگر ہم اس طرح کریں تو کیا کیا جا سکتا ہے، کہ ایسا کیسا کمرہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک کیمپ انہوں نے بنایا۔ اس پروگرام کو آزمانے کے لیے انہوں نے ایک کیمپ لگایا اور اس پروگرام پر عمل کرنا شروع کیا، جیسے کہ کیمپ میں رہنا، بہت کم اشیاء کے ساتھ گزارا کرنا اور خود سادہ کھانے بنا لینا وغیرہ۔ اب یعنی اب اس میں کیا انہوں نے رکھا کہ کیمپ میں سامان ظاہر کم ہوگا اور جو تھوڑا بہت سامان ہوگا اسی میں کیا کرنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا، اور اسی سے ہی ہمیں دوسرے کی کیا کرنی ہوگی، مدد کرنی ہوگی۔ یہ چیزیں انہوں نے سکھائیں، کیونکہ جنگ کے حالات ہو جائیں یا کوئی زلزلہ آ جائے یا کہیں جو ہے وہ حادثہ ہو جائے تو وہاں پر ساری چیزیں اویلیبل تو نہیں ہوں گی نا، تھوڑی بہت ہی ہوں گی۔ ان تھوڑی بہت چیزوں سے ہم کیسے جو ہے وہ سارا مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھا۔ تو اس میں کیا کیا کہ انہوں نے کیمپ میں، جیسا کہ کیمپ میں رہنا، کیسے رہیں گے کیمپ میں جب ایسے حالات ہو جائیں گے، بہت کم اشیاء کے ساتھ، چیزیں بہت کم ہیں، کیسے گزارا کریں گے، اور خود سادہ کھانا بنا لینا، یعنی تھوڑا بہت کھانا بنا لینا بھی انہوں نے سیکھا، سادہ سا۔ یہ پروگرام بہت کامیاب رہا، والدین بھی بہت مطمئن ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ کیمپ لگا کر بچوں کو یعنی کوئی جنگل یا کوئی ایسی جگہ پر لے گئے جو اپنے والدین سے دور، اور وہاں پر ان کے پاس سامان بھی بہت زیادہ کم تھا، اور اسی طرح کیمپ میں رہے، یعنی وہ گھر نہیں تھا بلکہ اس طرح ایک خیمہ سا لگا لیا اور اسی میں رہے، اور اسی میں تھوڑا بہت جو سامان تھا اسی میں گزارا کیا، اور جو سادہ سادہ سا کھانا جو ہے وہ بنا لیا، یا انڈا بھون لیا، یا ایسے تھوڑا بہت کھانا بنا لیا۔ تو
تو انہوں نے دیکھا کہ ہم کس طرح اس طرح بچوں کو لے جا کر اس طرح دور لے جا کر انہوں نے چیک کیا کہ ہم اس طرح سکھا سکتے ہیں یا نہیں سکھا سکتے. یہ بہت کامیاب رہا، بچوں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور بچوں کے والدین کو بھی محسوس ہوا کہ ان کے بچوں کے اندر خود اعتمادی آ گئی. خود اعتمادی یعنی وہ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ نہیں ہاں ہم کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے کام آنے کا جذبہ بڑھتے ہوئے دیکھا. والدین نے یہ بھی دیکھا کہ ہاں یہ تو بہت بہتر ہو رہے ہیں کہ دوسروں کے کام آنے کے لیے ان کے اندر جذبہ اور بڑھ گیا، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں کرنے والے بن گئے اور جو ہے وہ ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا. رفتہ رفتہ اس پروگرام کی شہرت بڑھی، یہ بہت مشہور ہو گیا، یہ پروگرام لوگوں کو پسند آیا کہ یہ تو بہت اچھا رہا اور دنیا کے بہت سے ملکوں نے اسے اپنا لیا. اب یہ تحریک پوری دنیا میں موجود ہے. اب یہ کام اتنا اچھا رہا کہ سارے دوسرے ملکوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت اچھا رہا، انہوں نے بھی اپنے ملکوں میں یہ سب کچھ کیا اور پوری دنیا میں یہ اب تحریک موجود ہے اور سب یہ اس طرح کیا کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں.